أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلی العظیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ خوشخبری کسی دیجیے؟ ایمان لائے اور یعنی ایمان لانے کے بعد میں اچھے کام کی قید ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جن کے لیے باغ یعنی جنت میں، وہ باغ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سنت الہی ہے کہ کتاب میں ترہیب کے ساتھ ترغیب ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ مسئلہ: عمل صالح کا ایمان پر عطف دلیل ہے اس کی کہ عمل جزو ایمان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایمان میں اعمال نہیں داخل ہیں۔ ایمان اگر کوئی لے آیا، اب اگر اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ ایمان لے آیا، اب وہ شراب نوشی سے نہیں بچ پایا، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اسی طریقے سے جو بھی گناہ کبیرہ ہے اگر ان کو وہ کر رہا ہے تو ان کے کرنے سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اعمال ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اور اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں، ایمان کا جز نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر کسی کے اعمال شریعت کے خلاف ہوں تو اس کے بنا پر وہ کافر نہیں ہوگا، مگر انہی چیزوں کو اگر وہ جائز سمجھ لے، مثلا چوری ہے، جائز سمجھ کے کرے کہ جائز ہے چوری کرنا تو کافر ہو جائے۔ شراب نوشی ہے، اگر وہ سمجھ لے کہ جائز ہے، جوا ہے، سود ہے، اگر جائز سمجھ کے کیے تو جائز اس کو کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ایسے نماز فرض ہے، اب اگر اس کے کوئی فرضیت کا انکار کر دے، روزہ فرض ہے، روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو ایسی صورت میں بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ خوشخبری جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے یہ مومنین صالحین کے لیے بلا قید ہے، اور گناہ گاروں کو جو بشارت دی گئی ہے وہ مقید بمشیت الہی ہے کہ چاہے تو از راہ کرم معاف فرمائے، چاہے گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا فرمائے۔ خوشخبری جو اللہ پاک نے یہاں دی ہے ایمان والوں کو، ان کے ساتھ میں اچھے اعمال کی قید لگائی ہے، تو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں ہیں۔ اور وہ مسلمان جو گنہ گار ہیں ان کو بھی خوشخبری ہے، مگر وہ خوشخبری ایسی ہے
جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مقید ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے کرم فرما دے تو انہیں جنت نصیب فرما دے، یا رسول پاک شفاعت فرما دے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرما دے، اور اگر اللہ پاک چاہے تو جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے گناہوں کے مطابق سزا عطا فرمائے، اور سزا عطا فرمانے کے بعد پھر انہیں جنت عطا فرمائے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ جب پھل ان کو دیا جائے گا جنت میں کھانے کے لیے تو پھل یہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک مرتبہ دے دیا جائے پھر کام ختم، اب دوبارہ نہیں دیا جائے گا۔ جو آپ کی خواہش ہو اللہ پاک سب عطا فرمائے گا، بار بار آپ کو اچھے اچھے پھل کھانے کو دیے جائیں گے، مگر جب بھی دیا جائے گا تو آپ دیکھ کر کے ان کی صورتیں کہیں گے تو ابھی ہم کو ملا ہوا تھا۔ مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل باہم مشابہ ہوں گے، جنت کے جتنے پھل ہیں سب ایک شکل کی طرح ملتے جلتے ہوں گے، مگر ذائقے سب کے الگ الگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، ذائقے سب کے الگ الگ ہوں گے۔ اسی لیے جنتی کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر کھانے سے نئی لذت پائیں گے، سو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، جنتی بیویاں، خواہ حوریں ہوں یا اور سب زنانے، عورتیں عوارض اور تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ بول و براز، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں دنیا میں بہت ساری عورتیں بد مزاج ہوتی ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، بد خلقی سے پیش آتی ہیں، شوہروں سے بد مزاجی کے ساتھ میں پیش آتی ہیں، مگر جنت میں یہ ساری چیزیں سب ختم ہوں گی، اس لیے کہ یہ کمی ہے نا، عیب ہے، اور جنت میں داخل ہوں گے تو یہ عیب وہاں نہیں پائے جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی فنا نہیں ہوں گے، نہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ مسئلہ اسے معلوم ہوا کہ جنت و اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے کے بعد کہ وہاں کوئی فنا، وہاں کوئی مٹے گا نہیں، سب کے سب ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے میں ہم اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔